اچھا سر، لیکن بات یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے جو بڑا بمباغ دہل اعلان کر دیا کہ ہم نے تو یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، اور اگر ہم یہ کرتے تو یہ قوم کی امانت میں خیانت ہوتی، تو یہی سمجھا جائے کہ وہ جو ساری ملاقاتیں مولانا کرتے رہے ہیں، چاہے زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، وہ ناکام ہو گئیں وہ ملاقاتیں، کیونکہ آج تو وہ خود اسد کیسر صاحب کے گھر پہنچ گئے. کتنا جمہوریت کا بہترین حسن ہے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف انہوں نے پوری کیمپین چلا. ہی واز دی پریزیڈنٹ آف پی ڈی ایم. آج مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ایک تحریک چلا رہے ہیں, آئینی ترمیم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. کل وہ کیا کریں گے وی ڈونٹ نو. تو مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, ان کے سامنے ایسا مسودہ جب جائے گا, بلاول بھٹو صاحب نے کل فرمایا کہ دونوں کے درمیان اب ایک نیا مسودہ تیار ہو رہا ہے جس میں ان تمام شکوں کو جو اگریڈ پوائنٹس ہیں, دیکھیں بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ کہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ بہت ساری ترامیم کر لی جاتی ہیں ایک ساتھ جس میں اختلافی ترامیم بھی ہوتی ہیں, میرے خیال میں اب ایسی ترامیم آئیں گی, میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے, جس پہ براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک مولانا صاحب ہیں اس بات کی توقع رکھیں کہ اگلی ترمیم میں پی ٹی آئی بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دے رہی ہوگی. لیکن سر ایک بات سر سمجھ آتی نہیں ہے, اور عوام بھی سمجھتی تو ہوگی یہ بات, کہ آخرکار پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اب ہزیمت اور ناکامی کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہے, لیکن پیپلز پارٹی بھی اب سائیڈ لائن ہو گئی ہے اور انہوں نے اکیلا کر دیا ہے حکومت کو کہ آپ اپنی ناکامی کا بوجھ خود اٹھائیں, ہم نہیں اٹھائیں گے آپ کے ساتھ. دیکھیں بنیادی ذمہ داری جو ہے نا اس کی, جہاں تک کہ سروس ڈیلیوری کی ہے گورنمنٹ کی, وہ پیورلی چیف ایگزیکٹو کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی چونکہ کیبنٹ میں حصہ نہیں ہے تو وہ بوجھ پیپل پارٹی نہیں اٹھا سکتی. لیکن کیا حکومت کو سپورٹ نہیں کری پیپلز پارٹی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو جو حصہ قدر جثہ ہے اتنا بلیم تو ہمارے اوپر آئے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترمیم کے معاملے میں دیکھیں پارٹی, اگر ہم پارٹی ایفیلیٹس سے ہٹ کر بات کریں تو 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس کو پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 4 بہت اہم ہے. پوائنٹ نمبر 4 بات ہی وفاقی آئینی عدالت کی کرتا ہے, اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتا ہے. اس پہ نہ صرف نواز شریف صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے سائن کیا تھا, بلکہ کوئی 15 کے قریب پارٹیاں تھیں چند روز بعد لندن کی اے پی سی میں اس کو انڈورس کیا. اور جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی واز ون آف دم اور دیگر جماعت نہیں. تو جب آپ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈورس کر دیں, اس کی پوائنٹس کو آپ اگزا کر لیں, تو پھر ٹائمنگ پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ جی ابھی نہیں کرتے 2 مہینے بعد کر لیتے, لیکن آپ اس کانسیپٹ سے تو مخالفت نہیں کر سکتے نا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر آلریڈی سائنڈ ہے, نہ صرف پیپلز پارٹی مسلم لیگ ان کے درمیان بلکہ 15 اور پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ سگنیٹری. تو کانسیپٹ اگر ٹھیک ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پرابلم. اور پھر ایک بات اور, سوری آپ, کہ جب ترمیم پیش ہوگی تو اس میں پورا پارلیمان مل کے مزید اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کر سکتا ہے. وہ کوئی امنا صدقنا ایسی چیز نہیں کہ جیسی پیش ہو ایسی اپروو ہونی. تو یہ ابھی آپشن سارے باقی ہیں. اور جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے پارلیمان میں اس دن گورنمنٹ آف دا ڈے کو ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پھر جمہوریت بھی یہی ہے نا, ٹرائی کریں گے, اٹس اے نمبر گیم.